ہم کیسے پہنچیں اس تک ان حالات میں؟ خب بہرحال ایک جوان بھی صحیح کہتا ہے کہ مولانا صاحب ان حالات میں کیا انسان کریٹیوٹی سوچے؟ آدمی گھر ہی مشکل سے پہنچتا ہے تو بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، خب یہاں ذہن کریٹیو نہیں ہو سکتا، کیسے سوچے گا؟ جہاں خب یہ ایم بی اے میں پڑھتے تھے میسلو ہیرارکی آف نیڈس، پہلی چیز ہوتی ہے انسان کی جو بیسک نیڈس ہیں، انسان آہستہ آہستہ اوپر بڑھتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے اسٹیم پر، پھر وہ چلا جاتا ہے رسپیکٹ پر، پھر اس کو سٹیٹس اور یہ ساری چیزیں، نام شہرت ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ لیکن ہمیں جان بوجھ کر کہاں رکھا ہوا ہے؟ جس کی بیسک نیڈس ہی پوری نہیں ہوگی۔ تو جب آپ کی بیسک نیڈس ہی پوری نہیں ہوں گی تو آپ کیسے اوپر جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ دوسری قومیں اس چکر میں ہے کہ مارس میں ہم چلے جائیں، ہم یہاں سے گرو اندر نہیں جا پا رہے، مارس میں کیسے جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، ہم تو یہیں پھنس جاتے ہیں، ایئرپورٹ نہیں جا پاتا آدمی حالات میں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ قوم کے اوپر حاکم قوم کی حالت کو دیکھ کر آتا ہے۔ روایات ہے، جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرے، خود کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ اب آپ بولیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ کو بہت سارے تھوڑی ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہم کہہ کے ہم ویسی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں، مسلکوں میں، لسانیت میں، پھر مومنین کے اندر تو ماشاءاللہ اتنی ساری جماعتیں ہیں۔ ایسے اس لیے امام حسین کربلا آئے تھے کہ محرم آئے اور آپس میں اختلاف شروع ہو جاؤ، جتنے اختلافات پورے سال جمع کیے تھے محرم میں نکال دو، فلانا مولانا یہ، فلانا یہ، فلانا مرثیہ خواں، فلانا شاعر، فلانا نوح خواں، فلانا ذاکر، فلانی تنظیم، فلانا فلانا فلانا، ختم۔ اور محرم ختم ہو جائے گا، محرم کے آخر میں اصلی وارث پھر بھی تنہا ہے، وہ تنہا رہے گا، کیونکہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو اذان محترم یہ چند دن کوشش کریں کہ ہم اپنے ذات سے، اپنے وجود سے باہر آئیں، باہر توسل کریں کہ وہ خدا وہ رزق عطا کرے اس محرم میں جو وہ اپنے اولیاء کو دیتا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں جانے وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ظہور کب ہوگا، لیکن جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہت تیزی سے معاملہ سمیٹا جا رہا ہے، اور آخر الزمان کی نشانیاں آپ جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں۔ جو بھی حالات ہیں اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ برائی کو برائی نہیں کہہ سکتے آج، آپ برے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ چور، جھوٹا، علل اعلان جھوٹا شخص ہے لیکن وہ دڑلے سے حکمرانی کر رہا ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ برائی ہو رہی ہے، بے حجابی ہو رہی ہے، محرم نامحرم، آپ کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے، معاشرہ آپ کے سامنے ایسا ہو۔ گناہ آسان ہو گیا ہے، گناہ نہیں رہا، فیشن ہو گیا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا جتنا عام ہو گیا ہے، جتنا سستا ہو گیا ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہے، اتنا گناہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ دیوار نہیں، باؤنڈری نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آن لائن پڑھائی کے چکر میں سب نے موبائل لے لیا، مجبوری ہو گئی۔ اب ایک صاحب کہنے لگے مجھے کہ گھر میں بچوں کو موبائل دے دیں سکون ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ نسل برباد ہو رہی ہے آپ کی، یہ سکون نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ بچے کو وقت دیں، بچے کے ساتھ خود بیٹھیں، بات کریں، اس کو موبائل دے دیتے ہیں آپ، وہ اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا ہمیں نہیں پتا۔ جانے محترم کہ کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن ہو رہی ہیں، کس طرح کی گیم بنائے جا رہے ہیں، اور بچہ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ یہ خطرناک اور مہلک ترین دشمن ہے آپ کے پاس۔ اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ مجلس لائیو جا رہی ہے، اچھی چیز ہے، مجلس سن رہے ہیں لوگ دور دراز دنیا میں، لیکن جو خطرہ ہے وہ کہیں بڑا ہے۔ تو کون روکے گا اس کو؟ احساس، خدا کے وجود کا احساس گناہ سے روک سکتا ہے۔
کوئی گناہ سے نہیں روک سکتا. آپ جتنا بھی بڑھا دیں اس کو، وہ اپنی تنہائی اور خلوت میں تبھی رکے گا جب اسے یہ پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے.